پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال پہ ہماری خصوصی رپورٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشن۔ نئے سال میں مسائل تو پرانے ہی ہوں گے اور خاص اہمیت کے حامل ہیں شعبہ تعلیم کے مسائل، کیونکہ یہی وہ شعبہ ہے جو مستقبل کے معمار تیار کرتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے صوبہ سندھ کی، جہاں اربوں روپے کے منصوبوں کے باوجود اسکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق رواں مالی سال میں تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ 208 ارب روپے ہے۔ اس سے پہلے 202 تھا، یعنی 6 ارب روپے کا اضافہ ہی ہوا ہے۔ صوبے میں کل 42,000 سرکاری اسکول ہیں، جہاں پہ پرائمری سے ہائی اسکول تک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان اسکولوں میں تقریباً 1 لاکھ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو پہلی سے 10ویں جماعت تک پڑھانے کے لیے سرکاری کھاتے سے تنخواہ لیتے ہیں۔ لیکن اگر انرولمنٹ کے نمبر دیکھے جائیں تو صوبے میں بچوں کی اکثریت اسکول نہیں جاتی۔ سندھ حکومت کے اپنے اعداد و شمار سے نظر آتا ہے کہ اس وقت تقریباً 65 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھتے، اور سندھ میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کئی علاقوں میں دور دور تک اسکول موجود ہی نہیں۔ تو طالب علم خصوصاً لڑکیاں کن مشکلات سے گزر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، اسی بارے میں دیکھتے ہیں آج سکھر سے کرن مرزا کی یہ رپورٹ۔ نویں جماعت کی طالبہ عائشہ ہر روز اپنے گھر سے پیدل 2.5 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول لونگ بھٹی آتی ہے۔ اسکول دور ہونے کی وجہ سے اسے ہر صبح اسکول شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ اتنا بھاری بیگ ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے اور جو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کتے آ جاتے ہیں، کبھی بھینسیں آ جاتی ہیں، گائیں آ جاتی ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے، کبھی کہیں ہمیں کاٹ واٹ نہ لیں۔ فرحانہ 2 کلومیٹر دور سے حصول علم کی خاطر دشوار راستوں کو پیدل طے کر کے اسکول پہنچتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں آ رہی تھی، راستے میں کیچڑ پڑ رہا تھا، میرا بیگ بھاری تھا، میں پھسل گئی، میری بازو ایک ٹوٹ گئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کیمپس لونگ بھٹی سکھر کے قریب واقع 7 مختلف گاؤں کی بچیوں کے لیے تعلیم کا واحد ذریعہ ہے۔ اس علاقے میں بہت سے والدین بچوں کو اغوا کے ڈر سے دور واقع اسکول میں نہیں بھیجتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی بڑی تعداد اسکول نہیں جاتی۔ ڈر لگتا ہے جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، کوئی بچہ اغوا ہو جائے یا کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جو بچیاں اس اسکول تک پہنچ پاتی ہیں وہ بھی یہاں دور حاضر کی جدید تعلیمی سہولتوں کے بغیر ہی پڑھ لکھ رہی ہیں۔ لیبارٹری کی ضرورت ہے، جیسے کہ سائنس ہال کی یا یہ جو ہے لائبریری کی اور کمپیوٹر سائنس کی کلاسز زیادہ ہونے چاہیے، تو 40 یا 30 بچے جو ہوں گے ان کے لیے ٹیچر کے لیے فائدہ مند ہے کہ کم بچوں پہ ان کا اچھا کنٹرول رہے گا اور اچھی طریقے سے ان بچوں کو تعلیم دے سکیں گے۔ صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فنڈز کی کمی نہیں بلکہ ان کے استعمال کا طریقہ ہے۔ زیادہ تر ڈپارٹمنٹ نے آج تک کیا کیا ہے، ریسورسز کا غلط استعمال یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اوپر سے اسکولز اٹھانے شروع کیے ہیں جو لو انرولمنٹ کی اسکولز ہیں۔ اب زیادہ تر پیسہ خرچ ہوتے ہاف آف کی پیرامڈ تک پہنچتا ہے تو وہیں پہ پیسہ ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں، اور جو ڈیزرونگ اور ریئل اسکولز ہیں وہ ایسے رہ جاتی ہیں۔ تو زیادہ انرولمنٹ والی اسکولز جو ہیں وہ بیس پہ پڑی ہوئی ہیں۔ ان دیہی علاقوں میں علم کا حصول بچوں کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آبادی کا بڑا حصہ تعلیم جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کرن مرزا، وائس آف امریکہ، سکھر۔ پاکستان میں سرکاری اسکولوں کے مسائل پہ آج آپ نے سندھ کی صورتحال کا ایک پہلو دیکھا۔ اس سے پہلے گزشتہ روز ہم نے پنجاب کی بات کی، اور کل ہم لے کے آئیں گے صوبہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ۔